بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے، طرفہ بن عبد کے اشعار ہم لوگ پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر 15 میں یہاں تک پڑھ چکے تھے۔ آگے انشاءاللہ آج اس صفحے کو مکمل کر دیں گے۔ دیکھیے، وما زال تشرابی الخمور ولذتی وبیعی وانفاقی ظریفی ومتلدی۔ زالہ، وما زالہ کا معنی ہوتا ہے مسلسل کسی کام کو کرنا، برابر کرنا۔ تشرابی، تشراب یہ مصدر ہے، تشرابن، شربن، شربن، شربن یہ سب مصدر ہے، باب سمیہ سے آتا ہے، شربا یشربو، تشرابن، شربن، شربن، شربن پینا، گھونٹ لینا، سیراب ہونا۔ خمر جمع خمور منے شراب، لذت جمع لذات منے خوشی، مزہ، حصول مرغوبات۔ باع یبیع بیعا منے خرید و فروخت کرنا۔ انفاق، انفق ينفق انفاقا خرچ کرنا۔ ظریفی، ظریف من المال کہا جاتا ہے نیا حاصل کردہ مال، خود پیدا کردہ مال، ٹھیک ہے۔ اور متلدی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، موروثی مال ہونا، باب فعال سے آتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وما زال تشرابی الخمورہ، اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ اور میرا شراب پینا، اور میرا شراب پینا، ولذتی اور مزے اڑانا، مزے اڑانا، مزے کرنا، وبیعی و انفاقی، ظریفی و متلدی، خود پیدا کردہ مال اور میرے موروثی مال کو بیچنا اور خریدنا برابر جاری رہا، ٹھیک ہے۔ میرا شراب پینا، ولذتی اور مزے کرنا، وبیعی و انفاقی، ظریفی و متلدی۔ یہاں سے ترجمہ کریں گے اس میں، خود پیدا کردہ مال اور موروثی مال یعنی وراثت میں ملے ہوئے مال کو بیچنا اور خریدنا۔ ظریفی و ظریفی خود پیدا کردہ، و متلدی اور موروثی مال کو بیعی و انفاقی خریدنا اور بیچنا برابر جاری رہا، مسلسل جاری رہا، مسلسل میں خرچ کرتا رہا، مزے کرتا رہا۔ الی ان تحامتنی العشیرۃ کلھا وافردت افراد البعیر المعبدی۔ الی ان یہاں تک کہ، اس کا ترجمہ کریں گے تحامتنی۔ تحام باب تفاعل سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، علیحدہ کرنا۔ العشیرۃ کنبہ، قبیلہ، خاندان، جمع عشیرات اور عشائر آتا ہے۔ کلھا اس کی تاکید کے لیے ہے۔ وہ افردت مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول، افردہ اس کا معنی ہوتا ہے تنہا کرنا، افراد اسی سے مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ بعیر جمع بعران منے اونٹ۔ المعبد، المعبد مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے آتا ہے۔ البعیر المعبد کہا جاتا ہے تارکول ملا ہوا اونٹ، یعنی ایسا اونٹ خارش کی وجہ سے جس کے بدن پر تارکول مل دیا گیا ہو، ایسے اونٹ کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو البعیر المعبد تارکول ملا ہوا اونٹ، اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کیا ہوگا، الی ان تحامتنی العشیرۃ کلھا، یہاں تک کہ پورے خاندان نے مجھ سے کنارہ کشی کر لی۔ الی ان یہاں تک کہ العشیرۃ کلھا پورے خاندان نے، تمام کے تمام خاندان نے، نی مجھ سے، تحامت کنارہ کشی کر لیا، کنارہ کشی کر لیا، الگ تھلگ ہو گئے، یہاں تک کہ پورے خاندان نے مجھ سے کنارہ کشی کر لیا۔ وافردت افراد البعیر المعبد، اور مجھے خارش کی وجہ سے تارکول ملے ہوئے اونٹ کی طرح یکتا و تنہا کر دیا۔ وافردت اور میں تنہا کر دیا گیا، افراد البعیر المعبد تارکول ملے ہوئے اونٹ کے یکتا و تنہا ہونے کی طرح، یعنی افردتو کا افراد البعیر المعبد، ٹھیک ہے۔ وافردتو اور میں تنہا کر دیا گیا، افراد البعیر المعبد تارکول ملے ہوئے اونٹ کے الگ تھلگ کر دینے کی طرح، مطلب میں تارکول ملے ہوئے اونٹ کی طرح یکتا و تنہا کر دیا گیا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا۔ وافردتو اور میں، افراد البعیر المعبد تارکول ملے ہوئے اونٹ کی طرح یکتا و تنہا کر دیا گیا، یا تو جیسے پہلے ترجمہ کیے تھے وہ افردت اور میں تنہا کر دیا گیا، کس طرح سے، افراد البعیر المعبد تارکول ملے ہوئے اونٹ کے الگ کرنے کی طرح سے، تنہا کرنے کی طرح سے، ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی میری بلا کی، میں نوشی، شراب پینا، فضول خرچی کرنا، یہ سب دیکھ کر کے خاندان والوں نے مجھے اپنے آپ سے الگ کر دیا، مجھے تنہا کر دیا، جدا کر دیا، میرا بائیکاٹ کر دیا، اور میں خارج زدہ اونٹ کی طرح، جس کے پاس کوئی اونٹ آنے نہیں دیا جاتا ہے، بالکل اکیلا اور
تنہا رہ گیا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. رأیت بنی غبراء لا ينکروننی ولا اہل ھذا کاطراف الممدد. بنی غبراء, غبراء بولتے ہیں مٹی کو, زمین کو. بنو غبراء یعنی مسکین اور فقراء لوگ. لا ينکروننی, انکرا باب فعال سے انکار کرنا, اور نکیرا ینکرو نکرن و نکرن الامرا, اس کا معنی ہوتا ہے ناواقف ہونا. الرجل سے لا جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا نا پہچاننا. ٹھیک ہے, یہاں باب فعال میں ثلاثی مجرد کی موافقت پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ثلاثی مجرد کی موافقت پائی جا رہی ہے, یعنی ناواقف ہونا اور نا پہچاننے کا معنی کریں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ولا اہل ھذا کاطراف. ھذا یہ کیا ہے مراد یہاں پہ؟ اغنیا ہے, یعنی مالدار لوگ ہیں. ہا یہ حرف تنبیہ ہے, اور ذاکا جو دیکھ رہے ہیں اس میں اشارہ ہے, کم استعمال ہوتا ہے. طرافن جمع طرفن, چمڑے کا خیمہ. اور ممدد مفعول کا صیغہ ہے, باب تفعیل سے آتا ہے, ہاں پھیلایا ہوا. یہاں پہ مراد کیا ہے؟ طراف اور ممدد سے بڑا خیمہ. ٹھیک ہے, رأیت میں دیکھتا ہوں, بنی غبراء میں دیکھتا ہوں کہ فقراء لا ينکروننی میرا انکار نہیں کرتے ہیں. رأیت بنی غبراء لا ينکروننی, میں نے دیکھا کہ فقراء, یا میں نے دیکھا فقراء کو کہ وہ میرا انکار نہیں کرتے ہیں, یعنی مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ میں ان میں وقتاً فوقتاً احسان کرتا رہتا ہوں, اس لیے. رأیت بنی غبراء لا ينکروننی, میں نے دیکھا یا میں دیکھتا ہوں کہ فقراء لا ينکروننی میرا انکار نہیں کرتے ہیں, یعنی مجھے پہچاننے سے انکار نہیں کرتے ہیں, مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ میں ان میں کبھی کبھار احسان کرتا رہتا ہوں. ولا اہل ھذا کاطراف الممدد, اور نہ ہی ان بڑے خیموں کے باشندے. ولا اہل ھذا کاطراف الممدد, اور نہ ہی ان بڑے خیموں کے باشندے. ھذا سے مراد کیا ہے؟ اغنیا, یعنی ان بڑے خیموں کے مالدار مجھے پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. اسی پہ عطف کریں گے, بلکہ مجھے خوب جانتے ہیں کیونکہ وہ میری صحبت کو غنیمت خیال کرتے ہیں, میری صحبت میں رہتے ہیں, اس لیے مالدار لوگ بھی مجھے خوب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے دیکھا یا میں دیکھتا ہوں کہ فقراء میرا انکار نہیں کرتے, یعنی مجھے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. اور کون لوگ انکار نہیں کرتے؟ ولا اہل ھذا کاطراف الممدد, اور نہ ہی ان بڑے خیموں کے باشندے. ولا اہل ھذا کاطراف الممدد, اور نہ ہی ان بڑے خیموں کے مالدار لوگ مجھے پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. مطلب اگر خاندان کے لوگ مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ دنیا کے تمام فقراء اور عمراء مجھ سے واقف ہیں, میری عزت کرتے ہیں, مجھے پہچانتے ہیں, میری صحبت میں بیٹھتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے. الا ایھا اللائمی احضر الوغا وان اشہد اللذات هل انت مخلدی. الا یہ حرف تنبیہ ہے جو شروع میں ہے. ایھا, الف لام تعریف اور حرف ندا کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتا ہے. تقدیر عبارت اس طرح سے ہم لوگ مان سکتے ہیں, الا ایھا الانسان الذی یلومنی علی ان احضر الوغا. ٹھیک ہے, احضرا یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ان پوشیدہ ہے, تو اس طرح سے ہم لوگ تقدیر عبارت بنا سکتے ہیں یہاں پہ, الا ایھا الانسان الذی یلومنی علی ان احضر الوغا, یعنی اے انسان, اے وہ انسان جو مجھے ملامت کرتا ہے اس بات پر کہ میں شور شرابہ یعنی جنگ میں حاضر رہوں, اس بات سے. ٹھیک ہے, اللائمی, اللائمی کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے لاما یلومو سے, لاما یلومو سے اسم فاعل, ملامت کرنے والا معنی ہوگا. حضرہ یحضر میں حاضر ہونا. الوغا, وغا بولتے ہیں شور کو, شور ہنگامہ شور شرابہ, مراد ہے جنگ. وان اشہد اللذات, شہیدہ باب سمیہ سے آتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا, گواہی دینا. لذت جمع لذات, مرغوب چیزیں, پسندیدہ چیزیں. اور انت مخلدی, مخلدی اسم فاعل باب فعال سے ہمیشہ بقا دینا. ہاں, اخلدہ کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ بقا دینا, ہمیشگی عطا کرنا. تو معنی کیا ہو جائے گا؟ الا ایھا اللائمی احضر الوغا, اے سنو, اے مجھے ملامت کرنے والے. الا سنو, ایھا اللائمی, اے مجھے ملامت کرنے والے, اس بات پر احضر الوغا کہ میں جنگ میں حاضر رہوں. الا ایھا اللائمی احضر الوغا, سنو اے مجھے ملامت کرنے والے, علی ان اس بات پر کہ میں جنگ میں حاضر رہوں, وان اشہد اللذات, اور
لذتوں میں موجود رہوں، یعنی یہاں پہ بھی اعلیٰ ان ہے، اور اس بات پر مجھے ملامت کرنے والے کہ میں لذتوں میں موجود رہوں، اور اس بات پر کہ میں لذت میں موجود رہوں، پڑا رہوں۔ شاعر یہاں پہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر میں تم لوگوں کی بات مان کر کے ان چیزوں سے باز آ جاؤں، ان چیزوں کو چھوڑ دوں، حل انت مخلدی، حل انت مخلدی اے ان ترکتھا، کہ اگر میں ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی کا ترجمہ میں نے کیا کہ شاعر یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر میں تیری بات مان کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی نہ تو جنگ میں جا کر کے حاضر ہوتا ہوں اور نہ ہی لذت، زندگی میں عیش و عشرت اور موج مستی کرتا ہوں، حل انت مخلدی، تو کیا تو مجھے ہمیشگی کی زندگی عطا کر سکتا ہے، ہمیشگی کی زندگی دے سکتا ہے، یعنی جنگ میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، موج مستی کروں گا تب بھی موت آئے گی، موت تو آنی ہی آنی ہے، اگر یہ سب چھوڑ دیتا ہوں تو کیا مجھے ہمیشگی کی زندگی ملے گی، ٹھیک ہے۔ الا ایھاد اللائمی، سنو اے مجھے ملامت کرنے والے، علی ان، اس بات پر کہ میں جنگ میں حاضر رہوں، وان اشہد اللذات، اور اس بات پر کہ میں لذتوں میں موجود رہوں، لذتوں میں پڑا رہوں، اگر میں ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں، حل انت مخلدی، تو کیا تو مجھے ہمیشگی کی زندگی عطا کرے گا، ہمیشگی کی زندگی دے سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آخری شعر، فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ دِفْعَ مَنِيَّتِي فَدَعْنِي أُبَادِرْهَا بِمَا مَلَكَتْ يَدِي، بِمَا مَلَكَتْ کسی نسخے میں ہے اور یہاں مَا مَلَكَتْ يَدِي ہے، تو معنی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ، استطاع يستطيع، استطاعت رکھنا، دفع يدفع دفعا و دفاعا، اس کا معنی ہوتا ہے با فتحہ سے آتا ہے، دفاع کرنا، ہٹانا، منیۃ جمع منایا من موت، فدعنی، ودعا یدع ودعا سے فعل امر ہے، چھوڑنا، بادرہ یبادر مبادرتاً، سبقت کرنا، جلدی کرنا، یہاں مراد ہے خرچ کرنا، اے اصرف المال قبل الموت، یہاں پہ خرچ کرنے کے معنی میں ہے۔ ملکہ، ملکہ یملک ملکن، ملکن، ملکن اور ملکن، تینوں مصدر آتا ہے میم کے ضمہ فتحہ کسرہ کے ساتھ، ملکہ یملک ملکن، 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 مالک ہونا، ٹھیک ہے، اور یدی منے میرا ہاتھ۔ دیکھیے فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ، پس اگر تو استطاعت نہیں رکھتا ہے دفع منیتی، میری موت کو ٹالنے کا، یعنی اگر تو میری موت نہیں ٹال سکتا ہے، فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ دفع منیتی، پس اگر تو میری موت کو ٹالنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اگر میری موت کو ٹال نہیں سکتا ہے، فدعنی، تو میرا پیچھا چھوڑو، مجھے چھوڑ دو، ابادرھا بما ملکت یدی، جن چیزوں کا میرا ہاتھ مالک ہے میں ان کو خرچ کر ڈالوں، اے اصرف المال قبل الموت، یعنی مرنے سے پہلے میں مال کو خرچ کر لوں، ٹھیک ہے، فدعنی، تو تم مجھے چھوڑ دو، ابادرھا بما ملکت یدی، جن چیزوں کا میرا ہاتھ مالک ہے، جو چیزیں میرے انڈر میں ہے، ابادرھا، میں ان کو خرچ کر دوں، یا اس طرح سے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، فدعنی ابادرھا بما ملکت یدی، تو مجھے چھوڑ دے تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنے مال خرچ کر ڈالوں، اس کا ترجمہ تب کر دیں گے اپنے مال، اپنے مال خرچ کر ڈالوں، فدعنی، پس تو مجھے چھوڑ دے، ابادرھا بما ملکت یدی، جن چیزوں کا میرا ہاتھ مالک ہے میں ان چیزوں کو خرچ کر ڈالوں، یا تو مجھے چھوڑ دے تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنے مال کو خرچ کر ڈالوں، مطلب جب مال و دولت انسان کو مرنے سے نہیں بچا سکتا تو پھر ان کا جمع کرنا فضول اور بیکار ہے، اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار کر اس کو ختم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اصرف المال قبل الموت۔ چلیے انشاءاللہ آگے پھر پڑھیں گے۔